السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جن لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے، محتاج ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں۔ ہم جو کچھ ان لوگوں نے کہا ہے ان کو لکھ رکھیں گے، اور نبیوں کو ناحق جو ان لوگوں نے قتل کیا ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے لکھ رکھا ہے، اور اس کو بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، اور یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 181 182 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیات کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دیکھیے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے، محتاج ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں۔ تو یہ جو بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا، یہ یہودیوں کی بات ہے، یہودیوں نے ایسا کہا۔ یہ جو صورت ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اسی صورت میں اس سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 75 میں اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے کہ یہودیوں کے اندر سود خوری کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے ہوس پرستی، مال پرستی اور بخیلی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 245 نازل فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ نے آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو اور خاص طور سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ ترغیب دی، یہ بتلایا کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض حسنہ کے بدلے میں اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ تو آیت کریمہ میں قرض حسنہ کی بات تھی۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، چاہے جس انداز میں خرچ کرے، مسجد کے اوپر خرچ کرے، مدرسے کے اوپر خرچ کرے، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرے، محتاجوں کے اوپر خرچ کرے، جو مانگنے والا ہے اس کو دے، جو مسکین اور غریب ہے اس کو دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 میں یہ بیان فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے بندہ، وہ دراصل اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہے۔ اور قرض حسنہ کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس لیے کہا کہ جو آدمی خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا ریٹرن کرے گا، اور جتنا خرچ کرے گا اتنا نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ جب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تو یہودی لوگ اپنے جذبہ بخیلی سے، یعنی بخیلی کے جذبے سے مغلوب ہو کر کے فوراً انہوں لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو یہودیوں کا جواب تھا، یہ ان کے اندرونی خباثت اور ان کی بد کرداری، بد تہذیبی اور بدتمیزی کو واضح کر رہا تھا کہ کتنی بدتمیزی سے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فوراً کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت مند ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ حالانکہ آیت کریمہ کا مفہوم ہی بالکل الگ ہے۔ مفہوم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ کہ جو مال اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا مال ہے۔ ابھی جس مال میں تم کھیلتے ہو، تجوریوں کو بھر کر کے رکھتے ہو، عیش و آرام سے رہتے ہو، اپنے لیے طرح طرح کی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہو، وہ جو مال جو دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو،
دینی باتوں کو سر بلند کرنے کے لیے خرچ کرو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ تمہارے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ چیز تمہارے بھائی لوگوں پر ہی خرچ ہوگا۔ اب یہ غریب کو دیتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ اپنے بھائی کو ہی دیتے ہیں نا، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم۔ اگر ضرورت مند ہے آپ کس کو دیتے ہیں؟ آدم کے اولاد کو ہی دیتے ہیں، غیروں کو تو نہیں دیتے ہیں، انسان کو ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مال تو اللہ کا ہے، اور اللہ جو کہہ رہا ہے دینے کے لیے وہ تمہارے ہی اپنے بھائی لوگوں پر خرچ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت زیادہ لطف و عنایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ جو مال اس نے تم کو دیا ہے اس میں سے تم اپنے ہی بھائی بندوؤں پر خرچ کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و عنایت سے اس کا بہت زیادہ بدلہ دے گا۔ لیکن یہودیوں نے اس کا جسٹ الٹ کیا، یعنی جتنے بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ابھارا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو کیونکہ بہت زیادہ ملنے والا ہے، دنیا میں بھی ملنے والا ہے، آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ جتنے اچھے انداز میں کہا اتنے ہی برے انداز میں یہودیوں نے جواب دیا۔ یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ فقیر، کیا اللہ فقیر ہو گئے؟ اللہ فقیر ہے تبھی تو مانگ رہا ہے، ہم لوگ مالدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سنکتب ما قالوا، ان کی باتوں کو ہم لکھ لے رہے ہیں، جو انہوں نے منہ سے نکالا ہے نا بات اس کو ہم لکھ لے رہے ہیں۔ دراصل یہ ڈائریکٹ یہودیوں کو دھمکی دیا جا رہا ہے، ان کو آخرت کے عذاب کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، ڈائریکٹ ان کے لیے وعید دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد والی آیت کریمہ میں ڈائریکٹ یہودیوں کو وعید کیا گیا ہے، ان کو دھمکی دیا گیا ہے کہ آخرت میں تم کو بہت ہی دردناک عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سنکتب ما قالوا، جو کچھ ان لوگوں نے کہا ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اب ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جتنی بھی بد کرداریاں انہوں نے کی ہے اس کو بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں جن میں سے ان لوگوں نے ناحق قتل کیا ہے اس کو بھی ہم نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم نے لکھ رکھا ہے۔ اور آگے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم ان کو کہیں گے کہ تم کو آگ کا عذاب ہے جس کا تم مزہ چکھو۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا، مزہ چکھو، عذاب الحریق، آگ کے عذاب کا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم کو مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے۔ ابھی دنیا میں انسان جو کچھ کر رہا ہے نا، کل قیامت کے میدان میں پہنچے گا اور اس کے اوپر جو کوٹائی پٹائی ہوگی وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے کارستانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج جو ہمارے اس ملک کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ برا ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے بلکہ انسانوں نے، مسلمانوں نے جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں۔ جیسا کرم کیا تھا آج اسی کرم کا بدلہ مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 182 میں یہی کہا کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو تم کو عذاب مل رہا ہے قیامت کے دن جو تم کو عذاب ملے گا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم نے کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، دراصل ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بہت ہی باریکی سے بتلائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتلایا ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ جو کچھ ان کے پاس مال ہے وہ ان کا اپنا مال نہیں، اللہ نے دے رکھا ہے، اللہ نے ان کی ضرورت کے لیے دے رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس مال میں حق بھی ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، ضرورت مندوں کا بھی حق ہے، جو مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر آتے ہیں ان کا بھی حق ہے، مانگنے کے لیے دروازے پر آتے ہیں نا ان کا بھی حق ہے۔ ابھی بعض لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو مانگنے کی عادت ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آیا، جو بھی ہاتھ پھیلایا، اللہ کے رسول نے اس کو دے دیا۔ البتہ اگر معلوم چلے کہ ہاں یہ ہمارا پیسہ لے جا کر کے حرام کام کرے گا، شراب پیے گا، آپ اس کو مت دیجئے، ہرگز مت دیجئے۔ لیکن اگر کوئی سوال کرنے والا آتا ہے تو آپ اس کے پیچھے مت پڑیے، آپ اس کو سوال کا جواب دیجئے، اس کو پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو دیجئے، نہیں تو کہیے معاف کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دیا کرتے تھے۔ تو
پہلی بات جو باریکی کے ساتھ اللہ نے بتلایا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قرض ہوگا، اللہ اس کا ریٹرن کرے گا۔ اور دوسری بات یہ بتلایا کہ جو بخیل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ سب سن کر کے ایسے ہی دل میں لاتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے لوگوں کو جو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کو آگ کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، اور یہ ان کی اپنی کمائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر کبھی بھی ظلم کیا نہیں ہے اور نہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔